السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کا ایک انتہائی ادب ذکر کیا ہے. وہ ادب یہ ہے روزے کی حالت میں خاص طور سے جھوٹ اور گندی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم روزے سے ہو جھوٹی اور گندی اور بری باتیں ہم کر رہے ہیں، جھوٹ باتیں بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو پھر روزے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ اور گندی باتوں کو بیان کرنے سے پرہیز نہ کرے، نہ چھوڑ سکے، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تو اللہ کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے. روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ آدمی کھانا اور پینا چھوڑ دے. کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں. روزہ اس بات کا نام ہے کہ آدمی روزے سے ہو اس کی زندگی سے گناہ چھوٹ جائے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، مخلص ہو جائے، نیک بن جائے. یہ اصل روزے کا مقصد ہے. اس لیے ہم رمضان کے ذریعے سے یہ تربیت حاصل کریں کہ ہم اپنی نگاہ سے وہی دیکھیں جس کا دیکھنا جائے، اپنے ہاتھ سے وہی کریں جس کا کرنا جائے، ہم وہی سوچیں جس کا سوچنا جائز اور درست ہے، ہم وہی چلیں جہاں پر آنا اور جانا ہمارے لیے جائز اور درست ہو. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اس طور پر کہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹ اور گندی باتوں سے ایک حد تک پرہیز کرتے ہیں، اور پرہیز کرنا چاہیے. یہی روزے کا مقصد ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. دیکھیے، جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. پینا کیا ہے؟ حلال ہے. مگر کھانے اور پینے جیسی حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں. تو یہ پیغام اور یہ نصیحت ہے رمضان ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے تقویٰ اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہی مقصد ہے روزے کا. یہی مقصد ہے روزے کا. ورنہ عام طور پر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ روزے کا مطلب یہی ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، یہی روزہ ہے. یہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: رب صائم لیس حظه من صيام الا الجوع والعطش. بہت سارے روزہ رکھنے والے، ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. ان روزے کی حالت میں آدمی روزہ بھی ہے اور روزے کی حالت میں گناہ کا کام کر رہا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، حرام کا کام کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کے روزے سے کیا فائدہ ہے؟ روزہ دراصل ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے.
اللہ کی خشیت کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آدمی صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اگر آدمی اس حالت پر قائم ہے تو اسے صرف یہی حاصل ہوگا کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے، اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم خاص طور سے گناہوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، گندی باتوں سے بچیں، غیبت اور چغلخوری سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، ہمارے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی ہوتا ہے، ہمارے پیر کا بھی ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں خاص طور سے بری باتوں اور گندی باتوں سے ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔